انسان کی زندگی کے کچھ سچ بڑے کڑوے ہوتے ہیں اور وہی کچھ جھوٹ بڑے سکون دینے والے۔ اس میں سے ایک ہے وہ پرانا پریم جو کبھی شادی کے منڈپ تک نہیں پہنچ پایا۔ ایک شادی شدہ آدمی جب اپنی پتنی سے دکھی ہوتا ہے تو اس کا غصہ اس کی الٹا اس کا سارا درد اس پریمکا پر اترتا ہے جو کبھی اس کی نہ ہو سکی۔ وہ اسے چپ چاپ گالیاں دیتا ہے، من ہی من کوستا ہے اور وہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ اگر وہ اس پریمکا سے شادی کر لیتا تو شاید اس کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ وہیں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیون کی بھگ دوڑ سے پریشان ہو کر ویکتی بس آنکھیں بند کر کے اپنے پرانے پیار کے سپنے میں کھو جاتا ہے اور کہیں کلپناؤں میں سکون کھوجنے کا عادی ہو جاتا ہے، مگر حقیقت اس کی کلپناؤں سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ وہیں جب یہ آدمی کبھی اپنی پتنی سے ناراض ہوتا ہے، شاید چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے سنتا ہے یا روز مرہ کی زندگی کی الجھنوں میں پھنس کر تھک جاتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتا کیونکہ پتنی تو اب اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا گھر، اس کی ذمہ داریاں، مگر من کا غبار تو نکالنا ہے۔ اور پھر وہ یاد کرتا ہے اس پریمکا کو، وہ ہنسی، وہ باتیں، وہ ادھوری کہانی۔ یہ سوچتا ہے اگر وہ میری پتنی ہوتی تو شاید سب کچھ بہتر ہوتا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے کھوٹا غصے اور گالیوں کا سلسلہ۔ وہ پریمکا کو کوستا ہے، اسے اپنی زندگی کے ہر مشکل کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس نے مجھے چھوڑا ورنہ آج میں خوش ہوتا۔ یہ کہنا آسان ہے کیونکہ پریمکا اب اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ ایک خیالی دشمن بن جاتی ہے جس پر وہ سارا غصہ نکال سکتا ہے بنا کسی جواب دہی کے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی پریمکا سے شادی ہو جاتی تو وہ سکھی ہوتا؟ شاید نہیں، کیونکہ جس پریمکا کو وہ کوس رہا ہے اس کی اپنی زندگی ہے۔ اس نے بھی تو کہیں اور شادی کر لی ہوگی اور وہاں بھی شاید اس کا پتی اس سے دکھی ہوگا۔ وہ بھی شاید اپنی پرانی پریمکا کو یاد کر کے یہی سوچتا ہوگا کہ اگر یہ میری ہوتی تو میں بھی سکھی ہوتا۔ یہ ایک بہترین چکر ہے، ادھوری اچھاؤں کا، ادھورے سپنوں کا، اور ان سپنوں کو گالیوں میں بدل دینے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ سکھ یا دکھ شادی کے ساتھ سے کم اور ہماری اپنی سوچ سے زیادہ جڑا ہوتا ہے۔ وہ آدمی اپنی پتنی سے ناراض ہے تو وہ پریمکا کو کوستا ہے کیونکہ سمسیا باہر نہیں بھیتر ہے۔ گالیاں دینا آسان ہے کیونکہ اس سے ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ایک پلاین ہے، ایک ایسا راستہ جو اس آدمی کو اپنے دکھوں سے نظریں چرانے کا موقع دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پریمکا نے اسے دھوکہ دیا یا قسمت نے اسے ٹھگا، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا دکھ اس کی اپنی اپیکشاؤں، اپنی ادھوری چاہتوں اور اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ پریمکا کو گالیاں دینا، اسے اپنی زندگی کی ناقابلیت کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ وہ اس کا جی ہلکا کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ پتنی سے تو وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پتنی تو اس کی حقیقت ہے جس کے ساتھ اسے ہر دن جینا، ہر پل نبھانا ہے۔ لیکن پریمکا، وہ تو اب صرف ایک خیال ہے، ایک چھایا جس پر وہ اپنا سارا غصہ، ساری کوٹھاؤں کا بوجھ لاد سکتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ پریمکا بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی۔ یہ سمسیا کسی ایک آدمی کی نہیں بلکہ اس مانوی سوبھاؤ کی ہے جو اپنی کمیوں کو دوسروں پر
تھوپنا چاہتا ہے۔ دکھ اور سکھ زندگی کے دو پہلو ہیں اور انہیں سویکار کرنے کی ہمت ہی اصل میں ہمیں آزاد کرتی ہے۔ پریمکا کو کوسنے سے یا پتنی سے ناراض رہنے سے زندگی کی الجھنیں حل نہیں ہوتی، حل ہوتی ہیں تو صرف تب جب ہم اپنے بھیتر جھانکتے ہیں، اپنے دکھوں کا کارن سمجھتے ہیں اور انہیں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گالیاں دینا آسان ہے مگر حقیقت کو سویکار کرنا اور شاید یہی وہ سوچ ہے جو ہر دکھی شادی شدہ آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ایسی ہی دوسری کہانی کے لیے اور ہماری سپورٹ کیجیے۔